آپ کا تعلق بھی ڈائریکٹریٹ کلچر سے ہے، اور کلچر کی پروموشن کے لیے آپ کام کر بھی رہے ہیں فنکاروں کے لیے، اور خاص کر پروگرام وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں۔ نوری نصیر خان کلچر کمپلیکس میں آپ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، نہ صرف علاقائی صوبائی بلکہ آ، قومی لیول پر بھی آپ کے پروگرام سنے جاتے ہیں، اور بہت بہترین پروگرام ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بلوچستان میں ثقافت اور روایات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ کیا سیٹ اپ بتائیں گے؟ کوئی بدار صاحب، میں آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ اب کلچر پہ گورنمنٹ کا اتنا فوکس ہے کہ باقاعدہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، ہوں، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف کسی کا رجحان نہیں تھا، صحیح، لیکن اب گورنمنٹ اتنا فوکسڈ ہے اس حوالے سے، اور وہ اس چیز کو ایکنالج کر چکے ہیں ہوں، کہ بلوچستان میں امن، رواداری اور بلوچستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے ملکی لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ اگر اجاگر کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ثقافت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ ذرا یہ میں آپ کے نالج میں لاتا چلوں کہ ڈائریکٹریٹ آف کلچر نے پورے سال کے لیے ہوں، کلچر کیلنڈر کو ڈیزائن کیا ہے۔ صحیح، وہ ڈیزائن، آپ وہ جو کلچر کیلنڈر ہے اس میں نہ صرف چیف منسٹر صاحب، چیف سی ایم سیکریٹریٹ، بلکہ ہمارے چیف سی ایس آفس، ہمارا اپنا پورا ڈائریکٹریٹ، ہمارے سیکریٹری صاحب، یعنی آپ سمجھ لیجئے گا کہ بڑے بڑے دماغوں نے کافی مہینوں بیٹھ کے اس پہ اپنا انپٹ ڈال کے تو ایک کیلنڈر مرتب کیا ہے۔ تو اب جو کلچر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کلچرل ایکٹیویٹیز کے کیلنڈر کے مطابق ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ہر مہینے اس کا ایک آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہم سے حساب کتاب ہوتا ہے کہ کتنے پروگرام ہوئے، کیا امپیکٹ ہوا، کہاں کہاں کون کون سے ڈسٹرکٹ پہ آؤٹ ریچ ہے، کون کون سے ایریاز اگنورڈ ہے، کس زبان اگنور تو نہیں ہے، کیا آپ تمام زبانوں کو ایکولی بائی مطلب یہ ہے کہ جس زبان کا جو ویٹیج ہے، جس کی جو آبادی ہے، کیا اسی حساب سے، اسی ویٹیج کے حساب سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یعنی بڑی حساسیت کے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان کلچر کو پورے صوبے میں ہر کونے تک، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اواران سے لے کے پھر چمن کے بارڈر تک ہوں، ہر ڈسٹرکٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو جنوری کی بات بتا دوں، جنوری میں اب چونکہ یہاں پہ سردی ہے، اب اس وقت جنوری میں ہماری میکسیمم ایکٹیویٹی سی بی ڈسٹرکٹ میں اچھا جاری ہے، جاری ہیں ماشاء اللہ۔ سر۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے جب یہ کلچر ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کیا ہے تو نہ صرف ہم نے وہاں کی جغرافی کو مد نظر رکھا ہے، بلکہ موسم کے لحاظ کو بھی کہ کس موسم میں کہاں پہ کس ایریا کو ہم نے کلچرلی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ٹارگیٹ کرنا ہے۔ اچھا یہ دل صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو فنکار ہیں، ان کی مالی حالت، مالی پوزیشن تو بہت کمزور ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے ایک ماہانہ اعزازیہ بھی شروع کیا ہوا ہے، وہ کتنا دیں ہیں؟ کتنے فنکار اس سے مستفید ہو رہے سر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا ہیں؟ تو یہ بہت معمولی رقم سے تھا۔ صحیح، اچھا، گورنمنٹ نے صرف دو اقدامات کیے۔ ایک آپ کے نالج میں لاتا چلوں، جب کووڈ کا زمانہ آیا تو گورنمنٹ نے اس کو یہ احساس ہوا کہ بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں ہوں، وہ کووڈ کے وقت میں ظاہر ہے پروگرامز نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں ہو رہے تھے ہم بالکل۔ نے 5 کروڑ روپے، کلچر ڈپارٹمنٹ نے، حکومت بلوچستان نے 5 کروڑ روپے یکمشت بلوچستان کے تمام آرٹسٹوں میں، بشمول کمپیز، بشمول نیوز اینکرز، بشمول میڈیا پرسنز، ہر ڈسٹرکٹ سے جو آئے تھے اس کو ہم نے تقسیم کیا۔ ہوں، اس کے بعد، اس سے پہلے بھی ہمارا ایک سلسلہ تھا آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے، جی، 40 کروڑ روپے حکومت بلوچستان نے سیڈ منی کے طور پہ بینک میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کی جو ماہانہ پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ، یعنی گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت 115 کے لگ بھگ آرٹسٹوں کو ماہانہ 30,000 روپے پر منتھ ان کے گھر کی دہلیز پہ باعزت طریقے سے، اور یہ انشور کیا ہوا ہے کہ ہر آرٹسٹ کو کراس چیک، ہوں، جو آرٹسٹ ہمارے پاس انرولڈ ہے اس کے نام پہ کراس چیک ہم ہر مہینے بھجواتے ہیں۔ بھجواتے ہیں اور ان کو ایشو کرتے ہیں۔ اور جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج معالجے کے لیے وہ الگ سر ایگزیکٹلی، اچھا
بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن صرف بطور ایگزامپل کہ وہ ہمارے نہ صرف منتھلی بینیفیشریز ہیں جن کو منتھلی اسٹائپنڈ مل رہا ہے، بلکہ ان کو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی آرٹسٹ خدا نخواستہ ہاسپٹل میں ہے، ایمرجنسی میں ہے، کارڈیک ایشوز، اس طرح کے ایمرجنسی نیچر کی جو ایشوز ہیں، ہم آن دا اسپاٹ، یہ حالانکہ فارمیلٹیز یہ ہیں کہ میٹنگ ہونی چاہیے، ہم اس کا انتظار نہیں کرتے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، پھر آنے والی میٹنگ میں ان کے میڈیکل پیپرز اور وہ ساری فارمیلٹیز پر کر کے کمیٹی کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی ڈپارٹمنٹ کو یہ احساس ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں انسانی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ چیزوں کو ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ہمارے دفتری طریقہ کار ہے اس کو ہم بعد میں فالو کرتے ہیں، پہلے ہم وہ انسانی ہمدردی اور انسانی روایات کا، جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری روایات کا ایک حصہ ہے کہ پہلے انسان کی مدد، اس کے بعد جو ہے آپ باقی چیزوں کو فلفل کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ثقافت اور روایات کی جو اہمیت ہے، چونکہ یہ فنکار ہمارے ملک کے سفیر ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور اپنے ملک کا اور صوبے کا نام روشن کرتے ہیں، تو ثقافت اور روایات کی اہمیت کیا ہے؟ چونکہ آپ کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تو اس اہمیت کو سمجھ کے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے سر، جس طرح ایک انسانی جسم میں روح کی اہمیت ہے، ہیں؟ اسی طرح آپ کے معاشرے میں ثقافت کی وہ اہمیت ہے۔ ہم، یعنی کہ ایک انسان کی پہچان ہے ثقافت، ٹھیک ہے؟ آپ جس لباس میں ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں انسان میں آپ کو پہچان پاؤں گا، میں آپ کی، اچھا کلچر صرف آپ کی پگڑی تک، آپ کی لباس تک محدود نہیں ہے۔ ثقافت تو یہ ہے کہ بلوچستان کی اگر میں بات کروں، باقی حوالوں سے بلوچستان کو بڑا پسماندہ ایک ہارڈ امیج ہے ہمارے صوبے کا، لیکن اگر آپ ثقافتی طور پر دیکھیں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بلوچستان نہ صرف تہذیبوں کی امام سرزمین ہے، بلکہ ہم کلچرلی، ثقافتی طور پہ ہم دنیا کی ایک سپر پاور ہے۔ مہر گڑھ کی جو 9000 سال پرانی تاریخ ہے، بالکل۔ اتنی پرانی روایات، اچھا پھر ابھی بھی سر میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، آپ گوادر کے ساحل سے لے کے مکران ڈویژن سے لے کے پھر جاتے جائیں چمن کے بارڈر، جو اس ایریا میں اواران، نصیر آباد، کسی بھی ایریا میں جائیں سر، آج بھی اگر آپ کسی صحرا میں ہیں، کسی روڈ کنارے آپ کو ایک خیمہ مل جائے گا، دیکھنے کو ایک عام پر گدان ہوگا، لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ دل کے اتنے امیر ہیں، ان بالکل۔ کی روایات اتنی مضبوط ہے، وہ اتنے مہمان نواز ہے، خود بھوکے رہ لیں گے اگر آپ جاتے ہیں نا اس کے پاس، وہ اگر ایک روٹی ہوگی نا، وہ ایک روٹی مہمان کو دیں گے، خود بھوکے رہ لیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے لوگوں کے خون کے اندر یہ روایات شامل ہیں، یہ رواداری، یہ چیزیں سب باہر ممالک تو چھوڑے، ہم اپنے صوبے سے باہر جاتے ہیں، ہمیں بڑی شدت سے چیزیں محسوس ہوتی ہیں، آپ کو بڑی شدت سے ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں نہیں کہ صرف ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ایک گوری خاتون ویلاگر آتی ہے پوری دنیا کا سفر کرتے ہوئے، وہ بلوچستان آتی ہے اور پھر وہ مکران ڈویژن میں ایک نومیڈک فیملی، چرواہے فیملی کے ساتھ رات گزارتی ہے، اور وہ ایک رات اس کے لیے اتنا، وہ صبح اٹھتی ہے اس کا دماغ تبدیل ہوتا ہے، وہ خاتون نہیں ہوتی جو ابھی تک چلی آ رہی تھی، وہ نہ صرف یہاں پہ شادی کا فیصلہ کرتی ہے بلکہ یہاں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ثقافت کی اٹریکشن ہے، یہ وہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، مقناطیس جہاں پڑا ہوتا ہے چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہماری بلوچستان کی جو ثقافت ہے، اس کی جو روایات ہے، وہ آپ کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب میں اگلے مہینے جاپان میں انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج پہ بلوچستان کی، اس پہ ایک پیپر میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ بیدار صاحب، آپ کو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، پچھلے دنوں ہمارے ایوب بلوچ صاحب سے میں اسی حوالے سے ذکر کر رہا تھا، وہ کلچر کے حوالے سے ایک بڑی شخصیت ہے، اب بڑی خدمات ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ داؤد، میں بھی اس کانفرنس میں اپنے وقت میں، جب میں وہ یہاں ثقافت کے سیکٹری تھے، تو کہتے ہیں مجھے جانے کا موقع ملا، انہوں نے مجھے قصہ سنا ہے، کہتے ہیں باقی ممالک کے لوگ کوئی بڑی بڑی پریزنٹیشنیں اور یہ اور وہ، کہتا ہے آخر میں جب میری باری آئی تو میں نے نڈ سر پہ اپنی پریزنٹیشن شروع کر دی۔ کہتے ہیں وہ نڈ سر پہ، میں استاد کا نام بھول رہا ہوں، ابھی زبان پہ نہیں آ رہے، کہتا ہے وہ
अपने बेटे को सिखा रहा है वो रिदम में, हम्म, वो सही नहीं करता, एक थप्पड़ मारता है, तो जो प्रेजेंटर है उसने कहा स्टॉप हियर, कि हाँ रोक दे। हम्म, और फिर सारे जो, अच्छा ये इंटरनेशनल फोरम है ना, सही, हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान से एक जी, रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, तो मुझे अपनी वो इंटरनेशनल फोरम पे हमारी सकाफत की, मैं उसकी अहमियत बताने के लिए आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ। कहता है वो जो उस्ताद ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा ना कि सही पढ़ो, हम्म, जैसे हमारे यहाँ एक हाँ रिवायत हाँ, होती है, बिल्कुल। तो जो जापान होस्ट था उसने सारे प्रेजेंटर्स की तरफ देखा, कहते सुबह से मैं प्रेजेंटेशंस देख रहा हूँ, मुझे जो चीज चाहिए थी वो ये चीज है, हम्म, दिस इज द ट्रू कल्चर, ये यानी वो वो दिल से दिस इज द जेन्युइन, ये जेन्युइन जो है। जो एक आप कहते हैं ना ओरिजिनलिटी, हम्म, एक ओरिजिनलिटी जो अगर आपको आज भी सकाफत में रिवायात में अगर मिलती है वो इस सरजमीन पर मिलती है। यानी कि यहाँ आपको कोई एकेडमी नहीं मिलेगी, हम्म, लेकिन ये अभी मैं बताता चलूँ, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अभी बहुत जल्द हफ्ते में ये होने शुरू होने जा रहा है एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स। सही, उसका मकसद एग्जैक्टली यही है कि इस तरह की जो हमारे रिवायात, जो हमारे हुनर और जो फन जो लोग सीनों में लेके चले जाते हैं, अब हम्म, ये हमारी नौजवान नस्ल को जदीद तरीके से, और एक जो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ अभी तक जो ये सहूलियत नहीं भी थी, हम्म, हमारे लोग, अब वो जो नर्सर वाला आदमी है वो उस्ताद तो अपने फन के हवाले से हैं, लेकिन हम अगर मैं और आप उसको अपनी डिग्रियों के हवाले से देखें तो हम उसको समझते हैं कि ये उस क्वालिफिकेशन पे नहीं नहीं आ रहा। है, बिल्कुल। लेकिन सर कल्चर का मामला बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल। ये न किसी डिग्री की मोहताज है, ये वो आपके अंदर का जज्बा है, ये आपके अंदर का वो जुनून है जो इस सरजमीन के लोगों के खून में है, और वो न सिर्फ अपनी खबर तक जब होते हैं चलाते हैं, बल्कि अपनी नस्लों को अपनी, यानी वो उस्ताद का अपने बेटे को जो थप्पड़ मारना था, हम्म, वो थप्पड़ कोई बज़ाहिर तो वो बुरी हरकत थी, लेकिन वो थप्पड़ आप समझ लीजिएगा कि वो उसका अपने फन के साथ, और वो जो उसके दिमाग में वो जो चाहता है कि यार मैं अपने शागिर्द को, मैं अपने अगली वाली नस्ल को मुंतकिल करूं और मुंतकिल सही करूं, तौर पे, और वो दिल लगा के दिल काम लगा करे। के देखे ना, तो ये ओरिजिनलिटी, ये चीजें तो आपको कहाँ मिलेगी, आप बताएं खुद। इस चीज के न सिर्फ हमारे इंटरनेशनल फोरम पे भी ये हमारी चीजें एक्नॉलेज होती हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान का जो सकाफत है, बलूचिस्तान से बाहर आप लोग जाते हैं, बलूचिस्तान की सकाफती और उनकी नुमाइश भी करते हैं, और उन मुल्क में, बैरून मुल्क, इस्लामाबाद, लोक विरसा वगैरह में, तो उसकी क्या पोजीशन, कहाँ कहाँ से फनकारों को आप ले जाते हैं वहां पे? सर देखिए, लोक विरसा मेला तो हमारा हर साल बड़े रेगुलर तरीके से होता है, हम्म, और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि इस दफा बलूचिस्तान पवेलियन को हम्म, लोक विरसा में 9 अवार्ड्स मिले। माशाल्लाह, बहुत खूब। हमारे आर्टिजन्स को अवार्ड्स दिए गए, हमारे जो फूड स्टॉल्स थे, हमारे जो, आप सिर्फ ये देख लें, जो हम पहले तो हम सिर्फ आर्ट्स एंड आर्टिजन इस पे हमारा फोकस, इस दफ़ा हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया। हमने डिजिटल स्क्रीन पे जो बलूचिस्तान का कल्चरल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, न सिर्फ उसको प्रोजेक्ट किया, बल्कि जो हमारे हुनरमंद थे, हम्म, उन्होंने लाइव अपने फन का मुजाहिरा करते रहे, चाहे कशीदाकारी, जी, चाहे, यानी कि उसमें आप देख लीजिएगा कि जो हमारी कशीदाकारी है, इसकी सर 9,000 साल पुरानी तारीख है। तारीफ है, बिल्कुल। ये जो बलूची कशीदाकारी आप उठा लें, ये जो जोब और लोरलाई रीजन की जो कशीदाकारी है, वो ये अपनी, ये आप बिल्कुल। ये आप देख लेना, तो ये चीज़ें आप देख लें कि अच्छा, इसके अलावा हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे दुबई एक्सपो हो, हम्म, चाहे हमारे और अच्छा, हमारे जो, आप ये समझ लीजिएगा इस्लामाबाद में भी हम इंटरनेशनल इवेंट्स कराते हैं, जो एम्बेसीज होती हैं, जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, हम्म, जो टूरिज्म के एक्सपोज होते हैं, तो उसमें हमारे हुनरमंद बाकायदा तौर पे अपने स्टॉल के थ्रू, अपने फन के थ्रू, वो जो जो जितनी दुनिया की एम्बेसीज हमारी इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती हैं, वो बड़े जो कीन इंटरेस्ट है उनका बलूचिस्तान की सकाफत में, बलूचिस्तान के फ़न में, बलूचिस्तान के हुनरमंदान में, वो वो जो उनके फीडबैक्स, वो जो उनके रिमार्क्स आप सुनते हैं, आपका दिल अंदर से खुश होता है कि ये बलूचिस्तान की जो ओरिजिनलिटी और बलूचिस्तान के सकाफत की जो अक्कासी है, वो ये यूनिकनेस वो खुद देख के हैरान होते हैं कि बलूचिस्तान का जो इमेज हम हार्ड इमेज देखते हैं इंटरनेट पे बाकी हवालों से, बलूचिस्तान तो असल में ये है। ये है।